सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी बुज़ुर्गों, मेहमानों, कोठारा नलिया तालुका कच्छ के दूर दराज इलाक़ों से तशरीफ़ फरमा तमामी अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का ये इजलास जैसा कि पीर तरीक़त हज़रत सैयद जावेद शाह बावा बुखारी ने मुझे बताया कि इनके ख़ानदान के बुखारी सादात में कच्छ के औलिया किराम में सैयदा मखदूमा बीबी माँ और हज़रत सैयद पीर गुलाम शाह और हज़रत सैयद पीर हाशिम शाह रहमहुमुल्लाह, इनके उर्स के मौके पर इस इजलास का इनेकाद किया। ताकि सादात किराम, बुज़ुर्गान दीन, मशाइखीन, अइम्माए किराम, उलमाए दीन और दूर दराज से आए हुए सामीन की तरफ से इन साहिबान उर्स की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का हदिया पेश किया जाए। श्रद्धा सुमन पेश करें और अल्लाह वालों, बुज़ुर्गान दीन, औलिया किराम, सूफियाए इज़ाम की ज़िंदगी और हयात से, उनकी सीरत और उनके किरदार से जो दीन का, मज़हब का, धर्म का पैगाम मिला है और उस पैगाम ने हमें हिदायत दी है, हमारे लिए मार्गदर्शन पेश किया है कि जिस हिदायत और जिस मार्गदर्शन पे चल करके हम सही तरीक़े से अपने दीन और धर्म पर अमल करें और उनके किरदार, उनके अक़वाल, उनके कथन और उनके कारनामों पर हमारा और आपका अमल हो, जिससे अल्लाह वालों की हयात पर अमल करने का जो बेहतरीन फ़ायदा है वो हमें हासिल हो और हमारे परिवार, रिश्तेदार, हमसे जुड़े हुए लोग और
وابستہ حضرات کو بھی اس کا بہتر سے بہتر فائدہ ہو۔ آج کے اس مبارک اجلاس میں جیسا کہ حضرت پیر طریقت سید جاوید شاہ بابا بخاری نے مجھے بتایا کہ اکھیل کچھ سادات کرام کے صدر باوقار سید الحاج تقی شاہ بابا بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت سید عثمان شاہ بابا بھی جلوہ بار ہیں، سید ابراہیم شاہ بابا اور حضرت محمد شاہ جو صوفی شائیں علیہ رحمہ کے آستانہ سے آئے ہیں اور صوفی یونس شاہ بابا کے چھوٹے بھائی ہیں۔ علماء کرام، سادات اعظام، ائمہ کرام بھی جلوہ بار ہیں، اور ساتھ میں آج کے جلسے میں اکھیل کچھ چھتریہ سماج کے پرمکھ ماننیہ شری وریندر سنگھ جاڑیجا صاحب بھی اپستت ہیں، تشریف فرما، اور آرے کھانا سے جناب جٹوبا جاڑیجا صاحب اور جناب مورجی گڑھوی صاحب سماج سیوک، جناب سڈوبا جاڑیجا کوٹھارا، سید عبد القادر شاہ بابا کوٹھارا، اور بھوج سے جو پابندی سے پروگرام میں ویوستھا کے لیے، سیوا کے لیے شردھا اور محبت کے پیش نظر اکثر آتے رہتے ہیں، مسٹر ہینری چکو بھوج، اور بہت سارے احباب اور سربراہ حضرات، آگیوان حضرات آج کے جلسے میں تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ عرس کے حوالے سے ایک اچھا پیغام دے دیا جائے، تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت پاک کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آیت پاک کے مطلوع حصہ کا ترجمہ اور اس کا کچھ بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر آئیے کہنے سننے سے پہلے ادب، احترام، تعظیم اور محبت کے ساتھ بارگاہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جس آیت پاک کو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد و فرمان میں
ہمیں زبردست پیغام دیا ہے، بہت بڑی ہدایت دی ہے۔ دنیا میں دین اور دھرم اپنانے، اختیار کرنے اور ماننے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دھرم کوئی بھی ہو، دین کوئی بھی ہو، جو جس دھرم اور جس دین سے جڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معبود کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لے اور اس کی کرپا، اس کی مہربانی اور اس کے کرم کے سائے کے نیچے امن و امان سے رہے۔ مگر اس کے لیے دین کے، دھرم کے آدیشوں کا، اس کے قانون کا، اس کے سدھانتوں کا عمل کرنا ضروری ہے۔ جو دین ہمیں پیغام دیتا ہے، مثلا قرآن پاک کی جس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کی چند آیتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اسلام سے، ایمان سے ہمارا اور آپ کا تعلق و رشتہ ہے، مگر اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس پر پابندی سے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آدیش عطا کیے، اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے ایمان میں کچھ صفات ہیں، اس کے کچھ گن ہیں، اس کی کچھ خوبیاں ہیں، اس کے کچھ لکشن ہیں۔ جیسے پھولوں میں ایک گلاب کا پھول ہے، گلاب کے پھول کو اگر پیر تقی شاہ بابا کی خدمت میں پیش کیا گیا یا محترم وریندر سنگھ صاحب کو پیش کیا گیا تو وہ دیکھیں گے، کہا یہ گلاب کا پھول ہے، یہ پھول، لیکن واقعی واستوکتا میں ریئل وہ گلاب کا پھول ہے یا نہیں، اس کے لیے پھول میں کچھ صفات ہیں، جن صفات اور جن خوبیوں کی بنا پہ ہم اس پھول کو سچا، حقیقی اور ریئل گلاب کا پھول مان سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک خوبی ہے کہ اس کی پتیوں میں، پنکھڑیوں میں رنگت ہوتی ہے، کومل اور نازک پنکھڑیاں ہوتی ہے، اور اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ ایسا پھول پیش کیا کہ جو اوریجنل نہیں، آرٹیفیشل ہے، لیکن دور سے لگتا ہے گلاب کا پھول ہے۔ تھوڑا ڈسٹینس رکھتے ہیں، تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں تو لگتا ہے واقعی یہ گلاب کا پھول ہے، مگر جیسے جیسے قریب کرتے ہیں، نزدیک کرتے ہیں اور ہاتھ میں لیتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، چھونے کے بعد اس کی رنگت کو دیکھتے ہیں
اور کچھ خوشبو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں خوشبو نظر نہیں آتی، خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ لطافت میں بھی اور نزاکت میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ تقی بابا کہیں گے کہ آپ لائے تو ہو لیکن یہ اوریجنل نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ وہی ویریندر سی صاحب بھی کہیں گے کہ میں آپ کو تھینک یو تو بولوں گا، آبھار مانوں گا، مگر یہ ریئل گلاب نہیں ہے۔ تو ہم یہ ہندو دھرم کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ہندو دھرم کے جو دھارمک پستک اور دھارمک کتابیں ہیں ان کا ابھیاس و اسٹڈی کریں تو ایک دھارمک دل کو، دھارمک آتما کو شدھتا، امن، شانتی اور سیوا کی طرف یہ کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والے جب بائبل لے کر کے آتے ہیں تو وہ بھی دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالو کرنے والا ہوں اور میرے لیے میرے دھرم کی روشنی میں یہ پستک، یہ کتاب میرے لیے جیون بندارن ہے، دستور حیات ہے۔ لیکن اسے بھی بائبل کے وہ حوالے دینے پڑیں گے، ریفرنس دینا پڑے گا کہ دیکھیے یہ عبادت کا پیغام، یہ پاکی کا پیغام، یہ گناہ سے بچنے کا پیغام، یہ محبت اور سہیشنتا کو پھیلانے کا پیغام، جو میرا دین، میرا دھرم مجھے آدیش دیتا ہے وہ میرے دل کو، میری روح کو صاف ستھرا رکھنے کا پیغام دیتا ہے، میرے ظاہر کو پاک صاف و ستھرا رکھنے کا پیغام دیتا ہے، اور جو میرا کردار ہے، میرا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو سدھارنے، سنوارنے اور بنانے کا پیغام دیا جائے۔ اسلام نے بھی بنیادی طور پر قرآن میں اور پھر قرآن کی ڈیٹیل، قرآن کی تفسیر اور اس کا خلاصہ ہمارے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرامین، آپ کی احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا۔ جیسے اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو سمبودھ کر، مخاطب کر کے ہم کو صحیح مارگ اور سچا راستہ بتایا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کی ایک صفت، ایمان والوں کی ایک عادت، ایمان والوں کا ایک مزاج اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کی کوئی بات بتائی جائے، اللہ کا کوئی پیغام بتایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اس کا دل اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ مطلب کہ جب تم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، تم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، تو اب قرآن دستور بتاتا ہے کہ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو اب اپنے ایمان اور اسلام کو ہمارے اس فرمان کے مطابق جانچو، پرکھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں، پھر ہم گناہوں کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور پھر ہم برائی کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ہم ماں باپ کو ناراض کریں، ہم بیوی بچوں کا حق ادا کرنے سے گریز کریں،
ہم بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، ہم رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہ کریں، ہماری سیرت، ہمارا کردار اور ہماری حیات کا کام اس بات کا ثبوت بن جائے کہ یہ آدمی واقعی مسلمان ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی چند خوبیاں ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ کچھ فگر بتایا ہے، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راستے پر کوئی ایذا تکلیف پہنچانے والی چیز کو دیکھے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے، دور کر دے، کسی ایسی جگہ رکھے کہ جہاں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب راستہ ہے، راستے پہ بھئی کوئی نوکیلا پتھر ہے، کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، کوئی کیلا ہے کہ کسی کی توجہ یا کسی کا دھیان نہیں پڑے گا تو ہو سکتا ہے اس کے پیر میں چوٹ آئے گی، تو ایسی چیز کو بھی تم مارگ سے، راستے سے ہٹا لو تاکہ آنے جانے والوں کے لیے سلامتی، سیفٹی اور سرکشا تم پردان کر سکو۔ دھرم کا آدیش کیا ہے؟ دین کا آدیش کیا ہے؟ کہ انسان تو انسان، آپ پرندے کو، چوپائے کو، بلکہ چھوٹی چھوٹی مخلوق۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، وہ سورہ کا نام ہی ہے نمل۔ سورہ کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل یہ عربی شبد ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں چیونٹی یا کیڑی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نمل یعنی کیڑیوں کی وادی کے قریب بڑھ رہے ہیں، اور پوری وادی میں کیڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو کیڑیوں کی جو سربراہ تھی، پرمکھ تھی، اس نے پوری برادری میں اعلان کروا دیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس کیڑی نے پوری برادری میں اعلان کروا دیا کہ اے کیڑیوں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے تو بے خبری میں کہیں تم کچلے نہ جاؤ۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ کیڑی کی جو پرمکھ و ملکہ تھی، اتنی ہوشیار تھی، وہ جانتی ہے کہ یہ لشکر ایک پیغمبر کا لشکر ہے، اللہ کے نبی کا لشکر ہے، اور جو پیغمبر ہوتا ہے یا پیغمبر کے انویائی ہوتے ہیں، انوسرن کرنے والے ہوتے ہیں، تعلیم کا پالن کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیڑیوں کی سلامتی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی سورہ نمل ہو گیا۔ اور دوسری بات، اس سورہ کا نام نمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو اس سے ایک اپدیش ملتا ہے، مانو کو ایک پیغام ملتا ہے کہ جب یہ چھوٹی مخلوق کیڑی، مگر اس کو جو اس کی قوم کی ذمہ داری سر پہ رکھی گئی ہے، تو وہ اپنی قوم کی سلامتی کی کتنی چنتا رکھتی ہے، کتنی فکر رکھتی ہے کہ لشکر ابھی دور ہے، ان قریب آنے والا ہے،
مگر آئے اس سے پہلے منادی کروا دی، اعلان کروا دیا، اے کیڑیوں اپنے اپنے بلوں میں اور اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرات، تو یہ دین کا پیغام ہے، یہ دین کا سندیش ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، اولیاء کرام نے، سرکار خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالی، ہندوستان میں مذہبی اور دھارمک استان بہت ہیں، چاہے وہ ہندو سماج کے ہوں، پھر الگ الگ سمودائے کے ہوں، سکھ سمودائے ہے، کرسچین ہے اور مسلم، بہت سے مذہبی مقامات ہیں بھارت میں، اور اسی لیے بھارت ہمیشہ سے دنیا میں اپنی ایک آگوی اور ایک اپنی الگ تھلگ پہچان رکھتا ہے۔ ویوت پرکار کے پھولوں سے بنا ہوا بھائی چارے کا یہ چمن ہے، سہسنتا کی یہ پہچان ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے دھرم کے ماننے والے، دھرم کے دھرم گرو اور مہا پروش یہاں براجمان ہے، جنہوں نے اپنے اپنے سمودائے کو دھرم کی گرفت میں اور دھرم کی زنجیر سے ایسا جکڑا ہے کہ ان سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھے، ان سے کوئی ایسی گھٹنا نہ گھٹے، ان میں ایسی کوئی بات پیدا نہ ہو جو لوگوں میں بھائی چارے کو نقصان دے، دیش کی شناخت و پہچان کو نقصان دے، اور دیش کی ترقی اور دیش کی پرگتی کے لیے کہیں رکاوٹ بنے۔ حضرات سنیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں اغواس، اقطاب، صوفیاء، نوجبا، نوقبا، مارہرہ شریف، کچوچا شریف، بلگرام شریف، بریلی شریف، بڑی بڑی بارگاہ ہیں، حضور محبوب الہی کی بارگاہ، صابر پاک کی بارگاہ، گجرات میں شاہ عالم، قطب عالم سید علی سرکار اور شاہ وجیہ الدین، کچھ کی زمین پر بھی حاجی پیر شاہ مراد بخاری، مخدوم ابراہیم نگر ٹھٹوی، صوفی سائیں حضرت غوث محمد اور حضرت غازی ابراہیم شاہ دھربی اور دیگر اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہمارے مسلمانوں کے مذہبی مقامات ہیں۔ تو یہاں بے شمار ایسے مذہبی مقامات ہیں جو ہندو بھائیوں کی شردھا کے کیندر ہیں، اور دوسرے دھرم کے بھی مقامات ہیں، اور اس سے دھرم کی تعلیم بھی عام ہوتی ہے، بھائی چارہ بھی عام ہوتا ہے، اور کچھ کی جو ایکتا اور کچھ کا بھائی چارہ ہے وہ تو ہمارے پورے دیش میں بہت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ حضرات، آج سے تقریباً 16، 17 یا 18 سال ہوئے ہوں گے جب ہندوستان کے اپ راشٹرپتی تھے شری بھیرو سی شیخاوت، اور شاید 1-2 مرتبہ راجستھان کے سی ایم بھی رہ چکے ہیں، شری بھیرو سی شیخاوت، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا، اپ راشٹرپتی بھارت دیش کے۔ جے پور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے جو دیش کی ایکتا، بھائی چارہ، دیش میں ایجوکیشن اور سواستھیہ مضبوط ہو، اس ہیتو سے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز اور بڑے بڑے دھرم گرو بھی آئے تھے۔ اس موقع پر شری
بھیرو سی شکاوت صاحب نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنے خاندان اور اپنے پریوار کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ان کے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا، ہیتو کیا تھا کہ بھئی کچھ لوگ دھرم کے نام پر بے بنیاد بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں میں فاصلے بناتے ہیں جو ہمارے دیش اور دیش کی ایکتا کے لیے اور دیش کے بھائی چارہ کے لیے نقصان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس دور میں، جس زمانہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر آئے، پھر ان کا شورا ہوا، چرچا ہوا، ان کی سیوا، ان کی خدمت، ان کی مانوتا، ان کا دھیان، ان کی عبادت، ان کی کرامت دور دور تک شہرا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروج، ہمارے بزرگ لوگ بھی ایک بہت بڑی یاتنا میں مبتلا تھے، بڑی تکلیف میں مبتلا تھے۔ تکلیف اور یاتنا کیا تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان اور پریوار میں، جو بہت بڑا پریوار، بڑا خاندان، جب بچے لڑکے کی پیدائش ہوتی تو 4 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال میں وہ لڑکا مر جاتا، لیکن بیٹی پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی تو وہ بالکل ہیلتھی رہتی، تندرست رہتی، توانا رہتی اور اس میں نہ کوئی بیماری آتی، نہ کوئی مرض آتا۔ لیکن بیٹے بچتے نہیں تھے۔ اب کیونکہ بیٹے ہی تو ونش کا مادھیم ہے، بیٹوں ہی سے تو ونش پھیلتا ہے، اب پریوار میں، خاندان میں بہت بڑی چنتا ہوئی کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ بڑے بڑے حکیم آتے ہیں، بڑے بڑے طبیب آتے ہیں، بڑے بڑے وید آتے ہیں، بڑے بڑے معالج آتے ہیں اور خوب علاج ہوتا ہے، دوائیں ہوتی ہیں، مگر کوئی فائدہ اور لابھ نہیں ہوتا۔ تو نہیں، اچھا جناب ویریندر سنگھ جڈیجہ صاحب اکھیل کچھ چھتریہ سماج کے پرمکھ صاحب براجمان ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو سنمانت کر کے، نون لے کر کے، آوکار دے کر کے تشریف رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضرات، تو جناب ماننیہ شری بھیرو سی شیخاوت نے خود اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ جو زمیندار تھے، جاگیردار تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، معالج کو بلایا، ویدوں کو بلایا، خوب علاج کروایا اور خوب پیسہ خرچ کیا، لیکن کوئی لابھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کون؟ یہ کون صاحب ہے؟ اچھا، کیا نام ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ جناب محترم الحاج عبداللہ بھائی صاحب اکھیل کچھ مسلم معاشرہ کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو حضرات، اتنا سارا علاج، اتنی ساری کوششیں، اتنا بھرپور پریتن کیا، جتن کیا، اور وہ بھی جاگیردار فیملی، زمیندار فیملی۔ اب شری بھیرو سی شیخاوت نے کہا کہ سب مایوس ہو گئے، بہت کچھ راستے اپنائے مگر لابھ نہیں ہوا۔ آخر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ذکر سنا، ان کا چرچا سنا، تو سوچا چلو وہاں بھی جا کر کے آشیرواد لے آئیں، دیدار کرائیں، درشن کرائیں۔ مہاپروش ہیں، دھرم گرو ہیں اور ولی ہیں، صوفی ہیں،
تو ہم بھی جائیں ان کی سیوا میں۔ شری بھیرو سنگھ شیخاوت نے کہا کہ ایک ہمارے بزرگوں کا پرتیندھی منڈل حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی خدمت میں گیا، ملاقات کی، درشن کیا اور اپنے آنے کی غرض و غایت بھی بتائی، آنے کا مقصد بھی بتایا کہ دیکھیے حضور ہمارا یہ حال ہے، اب ہم اپیکشا لائے ہیں اور امید لائے ہیں کہ آپ آشیرواد دے دو، دعا کر دو تو ہمارا پریوار اس بلا اور اس آفت سے پار ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ خالق ہے، پروردگار ہے، جیون دینا اس کے اختیار کی بات ہے، موت دینا اس کے اختیار کی بات ہے، مگر وہ رحمان ہے، وہ دیالو ہے، وہ کرپالو ہے، اور ہم اس سے آشا رکھتے ہیں اور آشیرواد دیتے ہیں تمہیں کہ تمہارے پریوار، تمہارے خاندان سے یہ بال مرن روگ نشٹ ہو جائے، چائلڈز ڈیتھ ختم ہو جائے۔ وہ لوگ خوش ہوئے، آشیرواد مل گیا، دعا مل گئی۔ جانے سے پہلے کہا کہ ہم پھر آئیں گے اور ایسی دعا دے دو کہ شبھ سماچار لے کے آئیں۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ خدا کی مہربانی سے تمہارا کام اچھا ہوگا۔ گئے 6 7 8 مہینے ہوئے، 1 سال ہوا، اور پریوار میں الگ الگ فیملی میں بیٹے پیدا ہوئے، بچیاں بھی پیدا ہوئیں۔ اب 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ، 10 مہینہ، 1 سال کے اوپر اب کسی بچے کو کھانسی نہیں آئی، کوئی روگ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ حضرات ایک بات ذہن میں رکھنا کہ روگ کوئی بھی ہو، بیماری کوئی بھی ہو، بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کوئی بھی بلا، کوئی بھی وائرس اور کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، مگر اسی کی کتاب اور اسی کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی روگ، کوئی بیماری تمہیں لگے تو تم علاج کراؤ، حکیموں کے پاس جاؤ، طبیبوں کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور حکیم، ڈاکٹر اور آروگیہ وبھاگ کی طرف سے جو گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس کا پالن کرو۔ ہاں، ساتھ میں اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی جاؤ، روگ سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ خیرات بھی کرو، آپ صدقہ بھی دو، آپ نفل نماز بھی پڑھو، اس کا بھی آدیش ہے، آپ درود شریف پڑھو، آپ حدیث میں جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھو، لیکن ساتھ میں کیئر رکھنے، پرہیز کرنے، بچنے اور علاج کرنے کا بھی ہمارے نبی نے آدیش دیا۔ فقط آدیش ہی نہیں، خود پریکٹیکل ہمارے نبی نے علاج بھی کیا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے تاکہ امت کو بیماری میں ایک بہترین ہدایت کا نمونہ مل جائے اور لوگ علاج کرائیں۔ ابھی ہمارے بھارت میں اور پوری دنیا میں ایک وبا چلی ہے، اس کو کورونا کہتے ہیں، اور کورونا ہی کی ایک پرکار ہے اومیکرون مرض۔ یہ کورونا کی کہتے تیسری لہر ہے اور دنیا میں تیزی سے پھر تیسری لہر بڑھ رہی ہے، اور اس کی پکڑ میں گرفت میں آنے والوں کا آنکڑا اور فیگر بھی بڑھ رہا ہے، اور حکومت کے الگ الگ وبھاگ اور الگ الگ سماج کے آگیوان، راجکیہ، سماجی، دھارمک آگیوان سب پوری کوشش میں ہے کہ اس تیسری لہر سے لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ اس لیے ماسک، لیکن ماسک کے ساتھ ساتھ وہ ڈوز
کیا کہتے ہیں اس کو، ویکسین. ہمارے یہاں جام نگر شہر میں، جام نگر ضلع اور دوارکا ضلع میں بھی لوگ تھوڑا گھبرا گئے تھے، اور کچھ اس کے تعلق سے غیر معتبر غلط خبریں بھی ایسی وائرل ہوئی تھی کہ یہ نہیں لینا چاہیے. ہم کو میں نے دیکھا کہ بھئی سب سماج کے لوگ لے رہے ہیں، پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لے کر کے فری ہو گئے، سب سماج نے لے لیا. بہت سے ہمارے بھائی ابھی بھی ونچت ہیں، دور ہیں، یعنی خود دور ہیں. تو بابو صاحب کمشنر صاحب سے، ڈی ڈی او صاحب سے اور آروگیہ وبھاگ کے ادھیکاری سے باقاعدہ ہم نے اپنے دارالعلوم میں میٹنگ بلائی مدرسے میں، اور ان سے میں نے وننتی کی کہ ایک کیمپ ہمارے مدرسے میں لگاؤ. تو سب سے پہلے ہم پیر، مولانا، امام صاحب آتے ہیں اور ویکسین لیتے ہیں. میں ہی نہیں، میری بیگم آئے گی، میری ماں آئے گی، میری بیٹی آئے گی، میرا بیٹا آئے گا، پورا پریوار آئے گا، اور اس کو ہم اپنے سماج کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے دھرم کے آدیش کے مطابق ہو رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے. اور ہمارے دیش کا آروگیہ وبھاگ جو دیش کے ناگرکوں کی سلامتی، صحت اور ان کی بہترین حیات چاہتا ہے، اس لیے ہمارے لیے سب کا اپنا ملا جلا فریضہ ہے. تو آج ہمارے یہاں تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے، ابھی بھی چالو ہے، ابھی بھی دارالعلوم میں چالو ہے الحمدللہ. یہاں کچھ میں بھی الحمدللہ اکثر سادات کے بیان میں نے ماشاءاللہ واٹس ایپ پہ دیکھے، علماء کرام کے بیان دیکھے. تو یہ ضروری ہے، اس لیے کہ پرشن ہمارے اکیلے کا نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں بہادر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ میری غلط فہمی ہے. میں اگر ایسا ذہن بنا لوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو میری وجہ سے بیچارے کتنے جو عقیدت و شردھا رکھتے ہیں وہ بھی مس گائیڈ ہو جائیں گے. اور اگر ایک کو ہو گیا تو پھر ایک کے بعد قریب رہنے والے، فیملی کے لوگ، محلہ کے لوگ، یہ دوسروں کو بھی لپیٹ میں لے گا. تو یہ ہمارے لیے اور دوسروں کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے ہم یہ سادات کرام، یہ علماء کرام، یہ ائمہ دین اور قوم کے رہنما، رہبر اور ووِدھ سمودائے کے ہمارے سربراہ آگیوان حضرات یہاں براجمان ہیں. ہم ملی جلی ایک اپیل پیش کرتے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگ کیئر نہ رکھتے ہوں اور بے خوف ہوں اور ویکسینیشن سے دور ہوں، وہ اپنا وقت پر ویکسین کا پہلا ڈوز اور پھر دوسرا ڈوز لے لیں تاکہ اپنی سلامتی محفوظ ہو جائے. حضرات، ہاں، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ کہ ہم یہ علاج کر رہے ہیں، ہم یہ جتن کرا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اے اللہ والو کرم کرو کہ یہ کامیاب ہو جائے، سکسیس ہو جائے. اب آپ سنیے، میں عرض کر رہا تھا، ادھر شری بھیرو سی شیخاوت صاحب نے کہا کہ 1 سال گزر گیا، اب کسی بال کی مرتیو نہیں ہوئی. 1.5 سال گزر گیا، سب کے سب فلی ہیلتھی، مکمل تندرست. اب انہیں وشواس ہو گیا کہ جس مہا پروش کی سیوا میں گئے تھے اور ہم نے آشیرواد لیے تھے، انہوں نے آشیرواد دیے تھے، وہ ہمارے حق میں سفل ہو گئے. پھر وہ لوگ تحفے، تحائف، گفٹ لے کر کے آئے، خواجہ صاحب سے ملے اور بتایا کہ شبھ سماچار ہے. اور یہ گفٹ میں، اب وہ تو خود جاگیردار تھے، بہت ساری گفٹ لائے تھے. تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں اس زمانے میں بھی اور آج بھی لنگر چالو ہے. غریب، مسکین، بیوہ، محتاج، مسافر جو بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ یہاں 2 وقت لنگر لینا چاہے تو غریب نواز کا آدیش ہے کہ ہمارے لنگر سے ان کی 2 وقت سیوا کرنا. تو وہ آمدنی جو کچھ ہوتی تھی وہ سیوا کے کام میں استعمال ہوتی تھی. جب یہ لوگ جانے لگے تو جاتے جاتے کہا کہ حضور نمنترن دے رہے ہیں آپ کو، بھاؤ پوروک نمنترن،
کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیے، ہمارے علاقے میں آپ تشریف لے آئیے، وہاں ہمارے پریوار کے لوگ آپ کا دیدار کریں، آپ کے پوتر پاؤں وہاں پڑے اور اس کا لابھ ہمیں ملے۔ خواجہ صاحب نے وعدہ کیا کہ فلاں مہینے میں آؤں گا۔ 1-2 مہینے گزر گئے اور وہ تاریخ آئی تو خواجہ صاحب اپنے چند مریدوں شاگردوں کو لے کر کے ان کے علاقے میں جانے کے لیے نکلے۔ اب بھیروسی شیخاوت نے کیا کہا کہ ہمارے سماج اور ہمارے پریوار کی یہ سرنیم ہے شیخاوت، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا مکھیہ کارن کیا ہے، دا ریزن آف نیم اور دا ریزن آف سرنیم، سرنیم کا کارن کیا ہے۔ ہمارا یہ نام ہوا، سرنیم ہوئی شیخاوت۔ انہوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی آمد کا دن آ گیا اور گاؤں کے گاؤں لوگ آپ کو ریسیو کرنے گاؤں کے باہر کھڑے ہوئے اور سب میں اتساہ تھی کہ وہ فقیر، وہ درویش، وہ صوفی جو اپنی دعاؤں سے، اپنی عبادت سے اور اپنے مولا کی یاد میں محو رہ کر کے اتنی اچھی سیوا کرتا ہے، اتنی پیاری دعائیں دیتا ہے، اتنے اچھے آشیرواد دیتا ہے، آج ہم بھی اس کا درشن کریں گے اور درشن کا لابھ لیں گے، دیدار کریں گے، دیدار کا لطف اٹھائیں گے۔ دیکھا شام کا وقت ہوا، تب خواجہ صاحب کا قافلہ لوگوں کی نگاہ میں آیا اور لوگوں نے جیسے ہی قافلہ دیکھا تو لوگوں کی اتساہ بڑھ گئی اور شوق بڑھ گیا، اور اسی شوق و اتساہ میں کہا شیخ آوت ہے۔ اپنی بھاشا میں یہ جملہ کہا، کیا کہا؟ شیخ آوت ہے، شیخ آوت ہے۔ اب شری بھیروسی شیخاوت نے کہا چونکہ شیخ ہمارے پریوار میں آ رہے تھے تو سب کی سرنیم شیخاوت ہو گئی۔ تو حضرات، دھرم، دین یہ کوئی نفرت کا کام نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں 1-2 نہیں، ہزاروں ہندو سماج کے دھرم گرو ہیں۔ دوارکا سے لے کر کے سومناتھ تک اور متھرا سے لے کر کے ہردوار تک، لیکن کچھ لوگ اس ملک میں دین کے نام پر مسلمانوں میں بھی، ہندو بھائی میں بھی، کرسچن بھائی میں بھی، سکھ بھائی میں بھی غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کی، ملک کے، دیش کے سارے ناگرکوں کی اپنی دھارمک ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی دھارمک جوابداری ہوتی ہے کہ شانتی کے ماحول کو بگڑنے نہ دیں، بھائی چارے کی فضا کو خراب ہونے نہ دیں، ایک دوسروں کے پرتی ہمیں جو وشواس ہے، ایک دوسروں سے جو ہمیں سہانوبھوتی ہے، وہ ہمیشہ سلامت رہے۔ ہم اپنے اچھے کردار سے، ہم اپنے اچھے جیون سے، ہم محبت کا پیغام دے کر۔ ایک شاعر نے کہا، صاحب اردو نے ہندی بے بھاشا چھے، ہندی نہ ایک شجر ایسا پریم کا لگایا جائے۔ یہ ہمارے مہاپروشوں نے شجر لگایا ہی ہے نا، صوفیوں نے لگایا ہے، سنتوں نے لگایا ہے، مہنتوں نے لگایا ہے اس زمین پر، اور اسی پریم کے شجر کی سلامتی والی چھاؤں کے تلے ہم لوگ خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شجر پریم کا ایسا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن تک سایہ جائے، ہم کو تو ملے مگر جو ہمارا ہمسایہ ہے وہاں بھی پہنچے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، کافی وقت ہو گیا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو قرآن و حدیث کے مطابق بزرگان دین اور اولیاء کرام کے جیون نے جو ہمیں مارگدرشن دیا ہے اس انوسار رہنا اور اپنی عبادات، رزق حلال، تعلیم، ایجوکیشن، سماجکتا، شکشن اور لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ بنائے رکھنا
اور جہاں جہاں رب تمہیں اپنے قرآن کے حوالے سے بلائے اللہ کا فرمان مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانو، حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر کا آدیش، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم، اور سرکار غریب نواز کا آدیش، اور کچھ میں آرام فرما حضرت حاجی پیر کا آدیش، شاہ مراد بخاری کا آدیش، مخدوم ابراہیم نگر ٹٹوی کا آدیش، صوفی سائیں کا آدیش مان کر اپنے علماء سادات اور اپنے مشائقین کی بات اہل سنت والجماعت کے اکابرین حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اللہ والوں کے تعلق سے کہا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ تو جاوید صاحب بابا کے بزرگوں کے عرس کے اس مبارک جلسے میں آپ کے لیے سب کے لیے دعائے خیر اور ایک شبھ سندیش، ایک دین کا اچھا پیغام کہ ہم بزرگوں کے طریقے پر، اکابرین کی راہ پر دیانتداری کے ساتھ رہیں اور زندگی اتنی اچھی ہو کہ خود بھی سکھ شانتی سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکھ شانتی سے رہنے کا موقع فراہم دیں۔ جو غیر لوگ کچھ نہ سمجھ یا اپنے کسی ہت کے لیے غلط قدم اٹھاتے ہیں، وہ کسی بھی سماج کے ہوں، چاہے ہمارے ہوں چاہے دوسرے سماج کے ہوں، اگر کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے مذہب کے خلاف، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف، تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء کرام نے جو راستہ دیا امن کا، پیار کا، بھائی چارے کا، ایکتا کا، اس دیش کی سلامتی کا، اس پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تعالیٰ یہ جو وبا چلی ہے پوری دنیا میں، اس کو اے اللہ تو اپنے کرم سے نشٹ کر دے اور پوری دنیا سے ختم کر، ہمارے دیش بھارت سے ختم کر، اور پوری دنیا میں امن، عافیت، شانتی رہے، لوگوں کا معمول کا جیون وہ قائم رہے اور لوگوں کی روزی روٹی، لوگوں کا رزق، لوگوں کا کام کاج اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہے اور ترقی رہے، عروج رہے، سلامتی رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔